يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخرجه إمام مسلم في الصحيح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، ہر قسم کی یکتائی، تنہائی، بڑھائی، بادشاہی، شہنشاہی، وحدائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جہانوں کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا، مدبر الامر ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام النبیین، سید الاولین، سید الآخرین، شفیع الموحدین، شافی محشر، ساقی کوثر، فاطمہ کے باپ، آمینہ کے لال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات، کرامات، عطیات، نوازشات ہیں۔ اگر ہم انہیں گننے پہ آئیں تو گن نہ سکیں، شمار کرنے پہ آئیں شمار نہ کر سکیں، لکھنے پہ آئیں لکھ نہ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے کائنات کے لوگوں، تمہارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، تمہارے پاس کیلکولیٹر بھی ہے، جو بڑا لمبا چوڑا حساب کر لیتے ہیں، بڑی بڑی لمبی ضربیں دے لیتے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی نعمتوں کا نہ شمار ہو سکتا ہے، نہ حساب ہو سکتا ہے، نہ کسی بھی طرح تم اس کو کلموں کے احساس کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا چیلنج ہے۔ رب العالمین کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک عظیم نعمت، بڑی نعمت، لاجواب نعمت، باکمال نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے ہیں۔ اس نعمت کا اقرار، اس نعمت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے کائنات کے لوگوں، مجھ اللہ کا تم پر یہ احسان ہے کہ میں نے تمہارے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر بھی احسان ہے، پیغمبر آپ پر بھی احسان ہے، پیغمبر چھوٹوں پر احسان، بڑوں پر احسان، جوانوں پر احسان، بوڑھوں پر احسان، الغرض ساری کائنات کے لیے احسان بن کے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود کیسے ہم پر احسان ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیسے بڑی نعمت ہے۔ اب غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل زمانہ جاہلیت کے لوگ کیسے تھے؟ اس دور کو گندا دور کہا جاتا تھا، اس دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا۔ کیسے کیسے گناہ ان کے اندر تھے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے اندر کفر، ان کے اندر شرک، ان کے اندر الحاد، ان کے اندر بے دینی، ان کے اندر چوری چکاری، ان کے اندر دو نمبری، ان کے اندر فراڈ، ان کے اندر دھوکہ، ان کے اندر، یعنی ہر وہ گناہ، ہر وہ کام جسے گناہ کہا جا سکتا ہے وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے اندر موجود تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا
لوگوں پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ نے جاہلانہ طور طریقوں کو، رسوم و رواج کو ختم کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے ایک دو مثالیں اور لے لیں۔ زمانہ جاہلیت کی عورت، کوئی بھی جوان بیٹی ہو یا کسی کی بیوی ہو، اس کے مخصوص دن شروع ہو جاتے، ایام الحیض شروع ہو جاتے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ نہ اس کے ساتھ کھایا جاتا، نہ اس کے ساتھ پیا جاتا، نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھایا جاتا، برتنوں کو علیحدہ کر دیا جاتا، اس کے بستروں کو علیحدہ کر دیا جاتا۔ بلکہ بعض بدبخت اور بد نصیب ایسے ہوتے جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، جوان عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے اور کہتے کہ جب تیرے حیض کے دن ختم ہو جائیں پھر گھر کے اندر قدم رکھنا اور گھر واپس آنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، آپ نے جاہلانہ گندے اس طریقے کو بھی ختم کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت کی کوئی عورت، اس کا کوئی خامن فوت ہو جاتا، بیوہ ہو جاتی، اس کو عجیب طرح کی عدت سے گزارا جاتا تھا۔ سنن نسائی کے اندر اسحاق بن ابراہیم بن مخلد الحنظلی المروزی کے طریق سے لمبی روایت آتی ہے کہ جب زمانہ جاہلیت کی کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، اس کا خامن فوت ہو جاتا، اس کو ایک بند کمرے کے اندر قید کر دیا جاتا، ایک بند کمرے کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا۔ حال علیہ الحول، 1 سال تک کے لیے اس عورت کو اس بند کمرے کے اندر قید رکھا جاتا، نہ ڈنگ سے کھانا دیا جاتا، نہ ہی صحیح طریقے سے پانی دیا جاتا، نہ سورج کی کوئی کرن آتی، نہ روشنی آتی، نہ صحیح طرح سے ہوا کا اخراج ہوتا۔ 1 سال کے لیے حال علیہ الحول اس بے گناہ عورت کو، اس بیوہ عورت کو بند کمرے کے اندر قید رکھا جاتا۔ جب سال گزر جاتا تو اس کو اس کمرے سے نکالا جاتا اور بازار کے اندر گھمایا جاتا اور اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مینگنی پکڑائی جاتی اور کہا جاتا یہ کسی مرد کے مارو، جس کے وہ مینگنی مار دیتی اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، آپ نے اس گندی عدت کو ختم کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے اندر بیٹی پیدا ہوتی، منہ پر بل آ جاتے، منہ کالا ہو جاتا، چہرہ پھیکا پڑ جاتا تھا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، جب کسی کو کہا جاتا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کوئلے سے زیادہ کالا ہو جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، لوگ اسے تانے دیتے ہیں، میں نے سناتے ہیں اگر وہ اپنی بچی کو، معصوم کلی کو گھر کے اندر زندہ رکھتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ میں نے سناتے ہیں، لوگ صبح شام ذلیل کرتے ہیں، ابے تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، تیرے گھر میں مؤنث آ گئی ہے۔ لوگوں کے تانوں اور مینوں سے بچنے کے لیے معصوم سی کلی کو، چھوٹی سی بے گناہ بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، آپ نے بیٹی کی عزت کو، بیٹی کی شان کو، بیٹی کے مقام کو واضح کر کے دکھلایا۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہم پر بھی بہت بڑا احسان ہے۔ ہم 1450 سال بعد آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا بڑا احسان ہے۔ 1450 سال پہلے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رو کے گئے ہیں، ہمارے لیے آنکھوں سے آنسو بہا کے گئے ہیں۔ سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حجرہ عائشہ کے اندر آ گئے اور فوراً 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ پوری رات پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے رہے اور ان 2 رکعتوں میں بھی ایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات 2 رکعتیں نماز پڑھتے رہے اور ان 2 رکعتوں میں بھی یہی آیت، ایک ہی آیت بار بار لگاتار تلاوت کرتے رہے کہ اے اللہ اگر تو میری امت کے لوگوں کو عذاب دے، بندے تو تیرے ہیں، اے اللہ کا تو معاف کر دے تو تیرا کیا جاتا ہے۔
یعنی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کے گئے، آنکھوں سے آنسو بہا کے گئے۔ آج کون کسی کے لیے روتا ہے؟ لوگ روتے ہیں اپنے مفاد کو، لوگ روتے ہیں دنیا کے لیے۔ آج اگر والدین بھی اپنی اولاد کے حق میں روتے ہیں تو صرف دنیاوی غرض سے روتے ہیں۔ ماں رو رہی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو نوکری دے دے۔ باپ رو رہا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو کاروبار دے دے۔ کوئی آخرت کے لیے نہیں روتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقبہ کی فکر ہے، ہماری آخرت کی فکر ہے۔ اے اللہ میری امت کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو جنت عطا کر دے، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو حشر کی سختیوں سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے 1450 سال پہلے رو کے گئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا کے گئے ہیں۔ پھر کیوں نہ کہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی عطا کیا ہے۔ اور یہی نہیں، قیامت کے دن بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کام آئیں گے۔ جب کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ دنیا میں ایک دوسرے کو کہنے والے کہ میں تیرے بنا نہیں رہ سکتا، وہ بھی کسی کا کام نہیں آئیں گے۔ جنہوں نے مرنے جینے کی اکٹھے مریں گے، ہم اکٹھے جئیں گے، جب تک رہیں گے اکٹھے رہیں گے، اکٹھے مرنے جینے کی جنہوں نے قسمیں کھائی ہیں، قیامت کے دن وہ بھی دشمن بن جائیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی شخص کے بارے یہ فیصلہ کیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے، وہ لوگوں کا دشمن بن جائے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی شخص کے بارے یہ فیصلہ کیا جائے گا اس کو پکڑو، اس کو جکڑو اور جہنم کی آگ کے اندر پھینکو، وہ لوگوں کا دشمن بن جائے گا اور کہے گا اے اللہ میری ماں کو جہنم میں بیچ دے مجھے بچا لے، اے اللہ میرے باپ کو جہنم میں پھینک دے مجھے بچا لے، اے اللہ میری اولاد کو جہنم میں پھینک دے مجھے بچا لے، اے اللہ میرے دوستوں کو جہنم میں بیچ دے مجھے بچا لے، اے اللہ میرے رشتہ داروں کو جہنم میں بیچ دے مجھے بچا لے۔ اللہ نہیں مانیں گے، آخر میں کہے گا سورہ حاقہ ہے ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اے اللہ ساری کائنات میں جتنے بھی انسان تو نے پیدا کیے ہیں سب کو جہنم میں پھینک دے، صرف مجھے بچا لے۔ دیکھیں قیامت والے دن لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، ہر طرف یہی صدا ہوگی، یہی آواز آئے گی ربی نفسی ربی نفسی، اے اللہ میرا نفس، اے اللہ میرا نفس، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اسی اسنا میں ایک آواز اٹھے گی ربی امتی ربی امتی۔ لوگ سوچیں گے یہ بلند اقبال کون ہے، یہ بخت بیدار کون ہے، یہ خوش نصیب کون ہے؟ آج ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، اسے دوسروں کی پڑی ہے۔ دیکھا جائے گا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی۔ پھر کیوں نہ کہا جائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا کی ہے۔ تو بھائیو آج دیکھیں اربوں کے حساب سے دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اور ہر شخص کا، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے، یہ نعرہ ہے کہ مجھے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی الفت ہے، بڑی چاہت ہے، بڑی لگن ہے۔ ہر شخص کا یہ نعرہ ہے۔ تو آئیں دیکھنا یہ ہے کیا ہم صحیح معنوں میں محب رسول ہیں؟ کیا صرف زبانی دعویٰ کر لینے سے محبت ثابت ہو جاتی ہے، یا کوئی کام ہے جس سے بندہ محب رسول بنتا ہے، یا کوئی عمل ہے جس سے بندہ عاشق رسول بنتا ہے؟ تو محمد رسول کے دو تقاضے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کھرا ہے، صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اور یہ دونوں کام، یہ دونوں تقاضے قرآن و حدیث کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا محبت رسول کا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ محب رسول ہے،
وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے۔ ہمیں دنیا کی کسی چیز سے اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ ہمیں ماں سے اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت اللہ کے نبی سے ہو۔ ہمیں باپ سے اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ ہمیں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہ ہو، دوستوں سے اتنی محبت نہ ہو، کاروبار سے، مال و دولت سے، کوٹھی بنگلے مکانات سے، جائیداد دکانوں مکانوں سے اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بندہ تب تک مومن ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت اللہ کے حبیب سے کرنے نہ لگ جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے کائنات کے لوگوں تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، بلکہ کل کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی ماں سے محبت زیادہ کرتا ہے وہ سچا محب رسول نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ حقیقی محب رسول نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے بیٹے بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ سچا محب رسول نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مال و دولت سے، کوٹھی بنگلے مکانات سے، جائیداد دکانوں مکانوں سے، اپنی پراپرٹی پلاٹ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ حقیقی محب رسول نہیں ہے۔ حقیقی محب رسول وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے حتیٰ کہ اپنے نفس، اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے نبی میں عمر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی، فوراً کہہ دیا اے اللہ کے نبی میں عمر اب کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت آپ سے کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں الآن یا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حتیٰ کہ اپنی جان اپنے نفس سے بھی بڑھ کے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہ محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ ہم دعوے تو کرتے ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں، بازار تو سجاتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبتیں دیکھ لیں، ہماری محبتیں کھوکھلی ہیں۔ صحابہ کی محبتیں دیکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر پہلے مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہونے کے بعد اپنے ابا جان جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے ابا جان پہلے میں مسلمان نہیں تھا، میں نے بدر آپ کے خلاف لڑی ہے، احد آپ کے خلاف لڑی ہے، قتال ہوا، یلغار ہوئی، میں آپ کے خلاف لڑائی کرتا رہا۔ جب لڑائی ہوتی تھی ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے ہیں، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، سونے کے قلم کے ساتھ، سونے کے سیاہی کے ساتھ، سونے کے ورق پر بھی لکھا جائے تو بھی حق ادا نہ ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا جنگ کے دوران میں تیری تلوار کے نیچے آیا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھتے ہوئے تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بیٹا قربان کر رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیں، اسلام سے پہلے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے، ایسی خوشبو لگاتے مکے کے سرداروں کو بھی وہ نصیب نہ ہوتی، ایسی قیمتی پوشاک ڈالتے بڑے بڑے لوگ بھی اس پوشاک پر رشک کیا کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، سب کو چھوڑ چھاڑ دیا، باپ نے کہا مار دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، قیمتی خوشبوئیں چھین لوں گا، قیمتی پوشاکیں چھین لوں گا، محمد کا کلمہ چھوڑ دے۔
کہا نہیں چھوڑنا۔ ماں نے کہا بیٹا محمد کا دین چھوڑ دو، گھر سے نکال دیں گے، جان سے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، آپ سے غداری کر سکتا نہیں کر سکتا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں باپ دونوں نے مل کے مارا، گھر سے نکال دیا۔ یہی جو مصعب بن عمیر بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، قیمتی خوشبوئیں لگاتا تھا، قیمتی پوشاکیں ڈالتا تھا، اس کو ننگا کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ سادہ سا پھٹا پرانا ٹاٹ سا ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور ساری زندگی غربت میں گزار دیتے ہیں۔ یہی مصعب بن عمیر احد کے میدان کے اندر شہید ہو جاتا ہے۔ جب کفن ڈالا جاتا ہے، سر ڈانپا جاتا ہے، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈانپے جاتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر ماں کو بھی قربان کر دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا، مال و دولت کو بھی چھوڑ دیا، قیمتی خوشبوؤں کو بھی ترک کر دیا، قیمتی پوشاکوں کو بھی ترک کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہے۔ تو محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہو، دنیا کی کسی چیز سے اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، ماں سے بڑھ کے محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، باپ سے بڑھ کے اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے، مال و دولت سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہتی ہے یہ کام نہیں کرنا، تو ماں کی بات کو چھوڑا جائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پر عمل کیا جائے گا۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، آپ داڑھی کے بغیر خوبصورت لگتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا کہتی ہے کہ داڑھی فرض ہے، داڑھی سے بندہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہاں بیوی کی بات کو بوٹ کی نوک پہ رکھا جائے گا، پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ ایک حقیقی محب رسول کا کام ہوتا ہے، یہ ایک سچے عاشق کا کام ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے یہ کام کرو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کام نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے کام نہیں کرنا۔ ماں کہتی ہے یہ کام نہیں کرنا، اللہ کے حبیب کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے کام کیا جائے گا، ماں کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو محبت رسول کا پہلا تقاضا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے، باپ سے بڑھ کے، بیٹیوں سے بڑھ کے، بیٹوں سے بڑھ کے، مال و دولت سے بڑھ کے، کوٹھی بنگلوں سے بڑھ کے، جائیداد دکانوں مکانوں سے بڑھ کے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات سے بھی محبت کرنی، آپ کی ذات کو بھی ماننا ہے، آپ کی بات کو بھی ماننا، یہ محبت رسول کا دوسرا تقاضا ہے۔ ذات کو تو ابو جہل نے بھی مانا تھا، ابو لہب نے بھی مانا تھا، عتبہ نے مانا، شیبہ نے مانا، مکہ کے کافروں نے مانا۔ ایک مرتبہ ابو جہل آیا اور آ کر کہنے لگا قسم کھا کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، اے محمد میں ابو جہل قسم کھا کے کہتا ہوں تو سچا نبی ہے، لیکن میں نے عداوت کی وجہ سے تیری بات کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ ہمارے بڑے بت پرست تھے، میں بت پرستی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ قسم کھا کے کہا تھا، تو ذات کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، حقیقی نبی ہیں، لیکن آپ کی بات کو نہیں مانا، تباہ ہوا، رسوا ہوا، جہنم کا ایندھن بنا۔ اور اسی ابو جہل اور اس کے چیلوں کے بارے قرآن نے کہا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے نبی آپ مردوں کو سنا سکتے نہیں سنا سکتے۔ ابو جہل کھاتا پیتا ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، کرسی صدارت پر بیٹھا ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، جبہ کبہ پہن کر جلوہ فغن ہے، جلوہ فروز ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، عنان حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، مکہ میں اس کی سرداری کا سکہ چلتا ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، یمن میں اس کے تجارتی قافلے آتے جاتے ہیں، قرآن سے مردہ کہتا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کی ذات سے بھی محبت کرنے والے، آپ کی بات سے بھی محبت کرنے والے کٹ جاتے ہیں، قرآن زندہ کہتا ہے، سانسیں تھم جاتی ہیں، قرآن زندہ کہتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، قرآن زندہ کہتا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، قرآن زندہ کہتا ہے، بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، جسم کا
کھوسلا کر دیا جاتا ہے، جسم کے حصوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، قرآن پھر بھی زندہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو پیغمبر کی ذات کو بھی مانتا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی مانتا ہے، مر جائے پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ جو پیغمبر کی ذات کو مانتا ہے لیکن پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا، وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ تو محبت رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات سے بھی محبت کرنی۔ آج ہر شخص یہ کہتا تو ہے مجھے اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے، نام سن کے انگوٹھے چوم لیتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے، اطاعت کی باری آتی ہے، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اطاعت کا نام دیا ہے اور قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ چرچا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں مجھ اللہ کی اطاعت کرو اور میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان دونوں کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کر کے اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ تو اطاعت کرنا، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہر انسان پر فرض ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، کونین کے تاجدار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جو خود ہی جنت کے اندر جانے سے انکار کر دے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون بدبخت ہے، کون بد نصیب ہے جو خود ہی جنت کے اندر جانے سے انکار کر دے کہ میں نے جنت کے اندر نہیں جانا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو شخص مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کرتا گویا کہ وہ ایسے ہے اس نے خود ہی جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ تو کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، فلاح کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام کے اندر اطاعت کی جائے۔ اور آپ کی اطاعت کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دے رہے اس کو فوراً کر لیا جائے، جس کام کے کرنے سے روک رہے اس سے فوراً رک جایا، بندہ رک جائے اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے، بندہ کٹنا گوارا کر لے، مرنا گوارا کر لے، وہ کام کرے، یہ اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کام سے بچنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، بندہ مر جائے کٹ جائے کبھی وہ کام نہ کرے، وہ حقیقی محب رسول ہے، وہ حقیقی مطیع رسول ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگیاں آپ پڑھیں کیسے مطیع تھے۔ نبی علیہ السلام کا حکم آ جاتا فوراً سر آنکھوں پر قالو، پیغمبر کہہ دیتے، سمعنا، صحابہ سن لیتے، اطعنا فوراً مان لیتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دی ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں، رسول اللہ کہہ دیتے ہیں یہ کام کرو، یہ نہیں دیکھتے ہمیں نقصان ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے جو مرضی ہو جائے ہم نے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے جو مرضی ہو جائے رک جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب بدر سے پہلے لڑایا صحابہ کو کہا کہ جنگ لڑنی ہے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی وہ ہزاروں میں ہے ہم 313 ہیں کیسے لڑیں گے، ان کے پاس اسلحہ ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہتے ہیں کیسے لڑیں گے، ان کے پاس سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیسے لڑیں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے لڑنا ہے لڑ جانا ہے، کٹنا ہے کٹ جانا ہے۔ صحابہ کٹنا گوارا کر لیتے، لڑنا گوارا کر لیتے، مرنا گوارا کر لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی غداری نہیں کیا کرتے۔ بنتے ہو وفادار، آؤ وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے، نعرے لگانا اور ہے، عمل کرنا اور ہے، تالیاں بجانا اور ہے، عمل کرنا اور ہے، بازیاں لگانا اور ہے، عمل کرنا اور ہے۔ بندہ جھنڈیاں لگاتا پھرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے، کیسا محب رسول ہے؟ تو محب رسول وہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں اطاعت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام جس کام کے کرنے کا کہتے ہیں فوراً کرتا ہے، جس کام کے کرنے سے روک دیتے ہیں اس سے فوراً رک جاتا ہے۔ گدھا حلال تھا، صحابہ کھایا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر ہے،
کئی دنوں کے صحابہ بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، گدے پک رہے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، گدے پک رہے ہیں۔ ہر صحابی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی دسترخوان لگے گا، ہم کھانا کھا لیں گے، کئی دنوں کی جو بھوک لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ گیا، ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر العالیہ، کہ آج کے بعد گدا حرام ہو چکا ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کئی دنوں کے بھوکے ہیں، پیٹوں پر پتھر باندھے، ایک مرتبہ تو کھانے دے، نہیں۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے ٹانگیں مار مار کے، ٹھڈے مار کر ہنڈیا کو الٹا کر دیا، پکا پکایا گدے کا گوشت اس کو ضائع کر دیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی اطاعت تھی۔ قالوا سمعنا اطعنا، پیغمبر کہہ دیتے، صحابہ کے کانوں میں بات پڑ جاتی، فوراً اطاعت کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ شراب حلال تھی، صحابہ پیا کرتے تھے، کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے شراب کی دعوت کی، ایک مرتبہ شراب سستی ہوئی تو بہت سے صحابہ نے اسٹاک کر لی، بہت زیادہ خرید لی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی شراب پارٹی رکھی، صحابہ آئے، سب شراب پی رہے ہیں، میں ان کو شراب بھر بھر کے دے رہا ہوں، گلاسوں کے اندر ڈال ڈال کے، اور سب پی رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ آج کے بعد شراب حرام ہو چکی ہے۔ تو سب صحابہ نے گلاس ایسے پکڑے ہوئے تھے، سب نے ایسے کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک مرتبہ پی لیتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیں گے، بلکہ بعد جنہوں نے پی لی تھی گلے کے اندر انگلی مار کر کہہ کر الٹی کر کے نکال دی، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہنے لگی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی اطاعت کا یہ عالم تھا۔ نبی علیہ السلام کہہ دیتے، فوراً عمل کیا کرتے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کیا کرتے، چھوٹے چھوٹے طریقوں پر بھی عمل کیا کرتے۔ صحابہ فرض حکم چھوڑے یہ دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے عملوں کو بھی فالو کیا کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے اندر جا رہے ہیں، طریقہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، دعا کون سی پڑی ہے، صحابہ غور سے دیکھتے، محفوظ کرتے، پوری زندگی کے لیے نمونہ بنا لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے باہر آ رہے ہیں، پاؤں کون سا رکھا ہے، طریقہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، دعا کون سی پڑی ہے، صحابہ دیکھتے، محفوظ کرتے، یاد کرتے، پوری زندگی کے لیے نمونہ بنا لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام بازار میں چل رہے ہیں، طریقہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، کس انداز سے جا رہے ہیں، خریداری کیسے کر رہے ہیں، صحابہ دیکھتے، پوری زندگی کے لیے نمونہ بنا لیا کرتے تھے۔ پیغمبر کھانا کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کتنی انگلیوں سے کھا رہے ہیں، دعا کون سی پڑی ہے، طریقہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، بیٹھے کیسے ہیں، صحابہ دیکھتے، محفوظ کرتے، پوری زندگی کے لیے نمونہ بنا لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام چلتے کیسے ہیں، کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، صحابہ دیکھتے، پوری زندگی کے لیے نمونہ بنا لیا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفارتی میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حکمران ساتھ موجود ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور کھاتے کھاتے جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقمہ نیچے گر جاتا ہے اور اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، تو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو، لوگ بیوقوف کہیں گے، لوگ احمق کہیں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا اترک سنت حبیبی لقول القوم الحمقى، کیا میں پیغمبر کی سنت صرف اس وجہ سے چھوڑ دوں لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے؟ یہ تو 70 ہے، اگر ساری دنیا کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے بیوقوف کہنے پہ آ جائے تو کہتے رہیں، میں حذیفہ پیغمبر کی سنت کو چھوڑ سکتا نہیں، چھوڑ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین اس قدر رسول اللہ سب سے پیار کیا کرتے۔ تو آؤ بھائیو، ہمیں بھی چاہیے ہر معاملے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی بات مانیں۔ ایک مثال سے لے لیتے ہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو کتنا مانتے ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام کا ایک حکم ہے مردوں کے لیے کہ مرد اپنی شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ عورتیں اپنی شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو آئے دیکھیں ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ کوئی سنی وہابی دیوبندی یہ معاملہ نہیں ہے، جو بھی مسلمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بتلائی ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ کر لے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے، کرنا مستحب ہے نہ کرنا جائز ہے، نہیں، ہر شخص پر، ہر مرد کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، محتوم ہے، مکتوب ہے، فرض عین ہے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، اور اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، جو شخص اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو جہنم کی آگ کے ساتھ جلائیں گے، اور جس عمل کی وجہ سے جہنم کی آگ لگے اس سے بچنا کیا فرض نہیں ہے؟ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، تین طرح کے بدبخت، بد نصیب ایسے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ گناہ معاف کریں گے، بلکہ دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا، فرمایا المسبل، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی جو شخص اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے مردوں میں سے، قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ گناہ معاف کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جس عمل کے کرنے پر دردناک عذاب ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کا کلام نہ ہو، تو بھائیو اس سے بچنا کیا فرض نہیں ہے؟ تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کریں، مرتے دم تک کے لیے عہد کریں کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کریں گے، ہمیشہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرے۔ بلکہ مستحب عمل تو یہ ہے کہ بندہ اپنی شلوار کو آدھی پنڈلی پر کرے، چلو بندہ مستحب پر عمل نہیں کر سکتا، کم از کم فرض کو تو ادا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا تھا ابو ہریرہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرو، حالانکہ ان کی شلوار پہلے ہی ٹخنوں سے اوپر تھی، انہوں نے اور کی، پھر کہا اور کرو، انہوں نے اور کر لی، حتی نصف ساقین، آدھی پنڈلی پر آ گئی، پھر کہا ہاں مستحب عمل یہ ہے کہ آدھی پنڈلی پر شلوار کی جائے۔ چلو آدھی پنڈلی پر غور نہیں کرتا تو کم از کم فرض کو تو ادا کرے۔ فرض کیا ہے؟ مردوں کے لیے حکم ہے ہمیشہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، یعنی ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے حکم ہے اپنی شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔